بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو مسلمان بنایا ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین دولت ہے، اور اسی دولت کو سنبھال کر خالق کائنات کے دربار میں پہنچ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان عجیب و غریب حالات سے دوچار ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ فلاں جگہ کے اندر مسلمان پریشان ہیں، فلاں کنٹری کے اندر، فلاں صوبے اور خطے کے اندر مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت زمانہ اس کگار پر پہنچا ہوا ہے اور اس لائن کراس کر چکا ہے اب میرے بھائیوں کہ اب یہ کہنا کہ مسلمان فلاں جگہ پر پریشان ہے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اب یہ خبریں سننے میں آ رہی ہے کہ اسلام فلاں جگہ کے اوپر خطرے میں ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسے حالات پہلے نہ آئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس وقت مسلمان اپنی سب سے عظیم ترین دولت جو اوقاف کی ہندوستان میں ہے اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اسی طرح UCC جس کو یکساں سول کوڈ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اب ایک ہی قانون چلے گا، مسلمانوں کا جو مذہبی مسئلہ ہے اس کے اندر بھی اسلام کا تصور ختم کر دیا جائے گا۔ کئی دنوں سے یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ میرا اور آپ کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ جہاں تک سیاسی لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور زمینی لیول پر کام کرنے والے لوگ ہیں جو کورٹ کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، راستوں کے اوپر وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں، بہت ممکن ہے آپ سب جانتے ہیں اور اس میں مجھے اور آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے ہو اور یہ ہماری مسجد و محراب کی ممبر و محراب کی بات ہو، وہاں مجھے اور آپ کو اپنے نفس کے اندر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ شاید کمی ہمارے اندر بھی رہی ہوگی، کیونکہ میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے اور آپ کے جیسے اعمال ہوں گے، اسی اعمال کے مناسبت سے اللہ رب العزت دنیا کے احوال کو قائم کرتا ہے۔ یہاں جیسے اعمال ہوں گے، اعمال اوپر پہنچتے ہیں، اسی اعمال کے مطابق اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہی ہم مانتے ہیں اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ تو دنیا کے ظالم لوگ ہمارے ساتھ جو کریں گے، ان کے ساتھ باہر ہم جو بات کریں گے، گفتگو کریں گے، وہ الگ ہوگی، لیکن جب ہمارے کچھ لوگ، ہمارے بھائی لوگ جب مسجد پہنچیں گے تو وہاں ہم ان کو اپنا مرض بھی اور اس مرض کا علاج بھی بتلایا جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے میرے بھائیوں ہماری پسپائی کی، ہماری شکست کی، کہ ہم نے اصل طریق کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کے اندر ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ہم نے اپنی ذاتی فائدوں کے خاطر، ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے خاطر سماج، معاشرے اور قوم و ملت کا بہت بڑا نقصان کر دیا۔
اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، الگ سے کہا تھا اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کے گھر کے اندر نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر ریا، نمود اور دکھلاوا نہیں ہے، وہ اللہ کے خاطر پڑھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اس نماز کے اندر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو نہیں اپنایا، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر وہ اس کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتا ہے، اللہ کے دربار میں 24 گھنٹے کی ایسی نماز کی کوئی ویلیو نہیں اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے، ایک تو کوئی بھی اچھا کام جو کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس کام کے اندر طریقہ اور اس کام کے اندر جو طریقے اختیار کیے جائے وہ طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اٹھے ہوئے غلط قدم کو اللہ کی طرف واپس لے آئیے گا، اللہ سے رجوع کیجئے۔ آج تک ہم نے جو بھی غلط کام کیے ہیں عبادات کے لائن سے اور اسی طرح حقوق العباد کے قبیل سے، اس سے توبہ کر لیجئے گا۔ بہت ممکن ہے ہماری زندگی اگر سنور گئی تو اللہ یہ حالات ٹھیک کر دیں گے۔ حالات تو اس سے پہلے بھی خطرناک تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل نمونہ اور عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ خالق کائنات اس وقت جب خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، اس وقت حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے تھے کہ صحابہ بہت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنی مصیبتوں کی تاب نہ لا سکے، اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری حالت بہت پریشانی کے عالم میں ہے، ہمیں کھانے کے پھاپے پڑ رہے ہیں، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، جان کلیجے منہ کو آ گئے ہیں اور زندگی آج جائے گی یا کل جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود پریشان تھے جب صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر دکھایا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو دکھایا کہ ایک پتھر نہیں تھے بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ام حسبتم کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو آپ سے پہلی والی امتوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول پیارے صحابہ کو بتلائیے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو صرف کلمے کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہونے کا، کلمہ پڑھ لیا، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اب حالات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ سے پہلے بہت سے نبی آئے تھے، نبی کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے، ان کے ساتھ بڑی پریشانیاں آئی، کبھی ان کے ساتھ جانوں کا نذرانہ ان کو پیش کرنا پڑا، کبھی ان کے مال اجڑ گئے، کبھی ان کے اولاد اجڑ گئی، کبھی ان کی تجارت اجڑ گئی، اور حالات اس قدر پیش آ گئے کہ اس وقت کے تمام مسلمان لوگ اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کے نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ مدد کب آئے گی؟ ہم تھک گئے ہیں، ہماری جان اور ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں آ گئے، کب آئے گی مدد؟ اس وقت اللہ نے کہا تھا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، صبر کیجئے گا،
استقامت کا ثبوت دیجیے گا، اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے۔ صحابہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے اللہ کا نام لے لیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اللہ کے اقرار کے ساتھ آپ ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیے گا۔ اب حالات آئیں گے، آپ کا بزنس بھی ڈاواڈول ہوگا، آپ کو جان کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی مال کی قربانی دینی پڑیں گی، بہت ممکن ہے آپ کے اولاد چلی جائے میرے بھائیوں۔ لیکن اگر جس بندے نے اسلام کو اپنانے کے بعد ثابت قدمی دکھا دی، استقامت کا جوہر اپنا لیا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر بھی قدم قدم پر اللہ کے فرشتے آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے اب تمہارے لیے ڈرنے کا موقع نہیں ہے، اب خوف کھانے کا موقع نہیں ہے، دنیا بھی آپ کی بسائی جائے گی، دنیا بھی آپ کی سنوار دی جائے گی، اور جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تب بھی فرشتے آپ کے کانوں میں کہیں گے اب ڈرنے کا موقع ختم ہو گیا، خوف کھانے کا موقع ختم ہو گیا، اب آپ کے لیے جنت کی بشارت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اب میرا اور آپ کا فریضہ بھی یہ بنتا ہے اگر ہمارے ساتھ حالات ہے اس حالات کے اوپر صبر کیجیے گا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیے گا، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی طرف آئیں گے، ہم اپنی غلط زندگی سے توبہ کریں گے۔ ہمارے سامنے فلسطین ہے، 3 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت آسان تھا، ان کے لیے میرے بھائیوں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دیتے، کسی اور سرزمین میں چلے جاتے، ان کی دنیا آباد ہو جاتی، ان کے بچے محفوظ ہو جاتے، ان کی بچوں کے گھر بس جاتے، لیکن اس ایک اللہ کے گھر کی حفاظت کے خاطر وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے کو قبول کیا، اپنی بیویوں کے سہاگ کو اجاڑنے کو قبول کیا، وہاں کے بچے 5 7 8 سال کے بچے، اس وقت ابھی 10 دن پہلے کا موقع ہے جب ہم بازار کے اندر اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے میرے بھائیوں ہم اس کی شاپنگ کر رہے تھے، شوز خرید رہے تھے، اپنے چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے خوبصورت کھلونے خرید رہے تھے، اسی وقت میرے بھائیوں فلسطین کی سرزمین میں رہنے والے نوجوان لوگ ان لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے دفن کرنے کے لیے کفن تک میسر نہیں تھا۔ کہ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان نہیں ہو سکتا کہ اگر حالات میرے اور آپ کے خراب ہے تو ہمارے ساتھ رہنے والے بہت سے مسلمانوں کے اس سے بدتر اور بدترین ہے۔ آپ سے ایک ہی چیز کی گزارش کرتے ہیں، ثابت قدمی اپنائیے، ثبوت دیجیے میرے بھائیوں اپنے مسلمان ہونے کا۔ کب تک غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک وہ زندگی جو 20 سال پہلے گزارتے تھے وہی گزارتے رہیں گے؟ آخر یہ بے حسی اور غفلت کب چھوڑیں گے ہم؟ اللہ نے اچھا وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، آپ کے ساتھ تندرستی لگی ہوئی ہے، اس کو آپ لگائیے اپنے فائدے کے لیے، دین کے فائدے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر دین کے تقاضے آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے اس میں شرکت کیجیے، اور آپ سے بار بار ایک ہی بات کہوں گا، خالق کے کائنات نے میرے اور آپ کے جو حالات بدلے ہیں اس حالات کے بدلنے میں میرے اور آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے، اگر غیروں نے ہمارے املاک کے اوپر قبضہ کیا ہے، غیر اگر میرے اور آپ کے گھر تک آ چکا ہے تو اس کے اندر میرا اور آپ کا بھی پارٹیسپیٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے ان املاک کو بچانے کے لیے پہلے اس کی کوئی منظم اور پلاننگ نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں، جو لوگ برسر اقتدار تھے، جن کے پاس پاور تھے، انہوں نے بھی ایسا کوئی منظم کام نہیں کیا جس کے بارے میں ہم ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہمارے حق میں تھے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غیروں کے ہم ستائے ہوئے بعد میں ہیں، ہم کو اپنوں نے پہلے ستایا، اور ہمارا سب کچھ اگر کسی نے لوٹا ہے تو اس کا سب سے بڑا رول اپنوں کا ہی تھا میرے بھائیوں۔ لیکن یہ شکوے اور شکایت کا وقت نہیں ہے، اس وقت متفق ہو کر، متحد ہو کر، تمام کے تمام جھگڑوں کو مٹا کر ہمارے بڑے لوگ اس لڑائی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے مجھ سے، آپ سے اور ہندوستان کے مسلمانوں سے جس لائن کا مطالبہ کریں، ہم اپنی شرکت کو اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس میں،
اور پھر وہی بات کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنائے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے عظیم ترین آدمی، دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے محبت کیجئے گا۔ دنیا کے تمام تر بڑے بڑے لوگوں کو رول ماڈل بنانے سے اچھا ہے کہ ہم ایک ایسے بندے کو، ایک ایسی ذات کو، ایک ایسی شخصیت کو جو اللہ رب العزت کا سب سے عظیم ترین انسان تھا، جس کو اشرف المخلوقات میں بھی سب سے عظیم ترین بنایا گیا، اور وہ خالق کے کائنات کا سب سے پسندیدہ انسان تھا، جس کو آخری نبی بنایا گیا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اسی نبی کی امت میں ہیں۔ میرے بھائیو، آپ سے گزارش کرتے ہیں اسی نبی سے محبت کیجئے گا، اسی کو اپنا رول ماڈل بنائیے گا۔ چلتے پھرتے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر اپنی اسٹیٹس پر لگاتے ہو، یہ ہمارا فیوریٹ ہے، یہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ میرے بھائیو، ایسے رول ماڈل جو صبح ہوتے جن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور شام ڈھلتے جن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسے لوگ آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں دلا سکتے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اس آدمی کی، اس شخصیت کی، اس ذات کی زندگی کو اپنے اندر ظاہری اور باطنی طور پر اتارنے کی کوشش کی، میں اس اللہ کے گھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی دنیا سنور جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اور اس کا پہلا قدم یہ ہے میرے بھائیوں، جس آدمی سے محبت کرو اس کے تذکرے کیے جائے۔ جس بھی آدمی سے محبت ہو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، بیوی سے محبت ہوتی ہے بیوی کے تذکرے ہوتے ہیں، بچوں سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں، والدین سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو اس کے تذکرے ہو، اور تذکرے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر درود و سلام کے نذرانہ پیش کرنے والے ہوں۔ سب سے اچھا عمل دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ درود و سلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت بھی خود اس عمل کے اندر شریک ہے۔ خود اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی رسول کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور اس کی اس قدر فضیلت ہے میرے بھائیوں، اس قدر فضیلت ہے کہ آدمی نفاق سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، یقیناً یہ روایت ضعیف ہو سکتی ہے، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام بھیجتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج کل میرے سامنے ایک بہت بہترین ایک بات آئی تھی جو قابل تقلید بھی ہے، اور آپ لوگوں کو بتانا میں اپنا شرف سمجھتا ہوں۔ ابھی رمضان کے اندر ایک سفر پر تھا، وہاں ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے مجھے کہا کہ اگر آپ میرا یہ پیغام ہندوستان کے لوگوں تک پہنچا دو تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور ان کی بات کو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے سراہا ہے کہ آدمی درود و سلام صرف پڑھے نہیں، بلکہ اگر آدمی لکھنا جانتا ہو تو اس کو لکھنے کا اہتمام کرے۔ روایتوں میں آتا ہے میرے بھائیوں، تدریب الراوی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک اس وقت ہوگا جو وہ کثرت سے اس پر درود شریف پڑھنے والا ہو، تو بہت سے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرب تو حاصل ہوگا، لیکن زیادہ قرب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو زبان سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کاپی کے اندر بھی لکھتا رہے گا۔ محدثین نے لکھا جب تک کاپی کے اندر وہ آپ کا درود شریف لکھا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ بہت سے حالات بھی لکھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب بھی دی ہے مستقل۔ اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک ریٹائر آفیسر تھے، وہ ایک اللہ والے لدھیانہ کے ایک اللہ والے صوفی صاحب تھے، حاجی برکت،
ان کے پاس پہنچے اور کہا مجھے کوئی ایسا عمل دے دیجئے جو میں اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ کرتا رہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دن میں کم از کم 5 مرتبہ، اور اگر زیادہ آپ جتنا لکھ سکے آپ درود شریف لکھنے کا اہتمام کیجئے گا. اس ریٹائر آفیسر نے کہا کہ میری زندگی بدل گئی، میری دنیا بدل گئی، اور دنیا کے اندر میں نے اتنے فوائد دیکھے کہ میں اس کو اپنی زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ ان کو وضو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے میرے بھائیو، درود شریف کثرت سے پڑھیے گا. اور اگر جو لوگ لکھنا جانتے ہیں تو وہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ، مدرسے کے جو طلباء ہے وہ 50-100 مرتبہ اس کو اپنی کاپی میں لکھنے کا اہتمام کیجیے گا. اس لیے کہا کہ دنیا میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے اور پڑھاتے، اس لیے کہ بار بار محدثین جو لوگ ہوتے ہیں حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو روایت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے. زندگی کے ہر میدان میں، ہر قدم کے اوپر اگر آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرو گے، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ گے، دنیا سنور جائے گی اور رب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.